بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر کو بابا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک ہفتہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر نظر کی حفاظت کر رہا تھا، اور شاید یہ اسی کا صلہ تھا کہ سوتے سوتے اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو ابھی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ حیران تھا کہ آج اچانک آنکھ کیسے کھل گئی۔ وہ تو بہت گہری نیند میں سونے کا عادی تھا۔ بڑی مشکل سے گھر والے فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے لاکھ سونے کی کوشش کی، کروٹیں بدلتا رہا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے سونے کی کوشش چھوڑ دی اور لیٹے لیٹے آسمان کو تکنے لگا۔ لیکن جب بے قراری ہو تو وقت کاٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تنگ آ کر وہ اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ پھر اچانک ایک خیال آیا اس کے ذہن میں کہ کیوں نہ تہجد ہی پڑھ لوں، ویسے بھی بیکار ٹہل رہا ہوں۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے وضو کیا اور چھت پر جا کر مصلی بچھایا اور نیت باندھ لی۔ ایک عجیب سا سکون اس کی رگوں میں اترتا چلا گیا۔ چاندنی رات تھی، ہر سو خاموشی، دھیمی دھیمی سی ہوا۔ ایسا سکون اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں، ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ نیت باندھتے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نظر کی حفاظت کرنے میں اس نے جو محنت کی تھی اس کا صلہ ملنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کمی ہے؟ یہ عمر پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ تہجد سے فارغ ہو کر اس کے ذہن میں بابا کی آواز گونجی، بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت۔ مگر یہ بات وہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ کیسی بے جان چیزیں، کیسی حفاظت۔ سوچ سوچ کر بھی وہ یہ گتھی سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ ایک بائک ایک متوسط سے مکان کے صحن میں آ کر رکی، جس پر سیاہ پوش سوار تھا۔ وہ بائک سے اترا اور اندر کی جانب بڑھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا اور پیٹھ پر بیگ بھی اتار دیا، اور اس میں سے اس نے ایک موبائل اور ایک لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ایک 26 سالہ خوبرو جوان تھا۔ اس کے بال مڑکھڑ گردن تک آ رہے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ اس نے ہاتھ ڈال کر موبائل جیب سے نکالا تو اس کی اسکرین پر نام جگمگا رہا تھا، مائی لائف۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور کہنے لگا، اوف، ایک چڑیل پیچھے لگ جائے تو پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چڑیل بھی نیک بندوں کے پیچھے نہیں لگتی بلکہ ان سے دور بھاگتی ہے۔ دوسری طرف سے کھولا کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اف، اس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ ذہانت بھرا جواب سن کر وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، تم اپنے میدان جنگ سے لوٹے ہو، میں اپنے مورچے پر موجود ہوں، کیونکہ میری چھٹی حس مسلسل خطرے کا الارم بجا رہی ہے۔ خولا کی فخر مندی سے آواز آئی، جیسا قاسم کے گھر کا حساب کتاب ہے، اس حساب سے تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، ایک لیپ ٹاپ ہی تو تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جانتی ہوں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ تم جلدی سے پلان کے مطابق ہر چیز وائنڈ اپ کرو، جتنی جلدی ہو سکے۔ خولا نے تیزی سے کہا،
تم بھی یہیں آ جاؤ نا، اس نے جلدی سے کہا۔ نہیں، جب تک مطلع صاف نہیں ہوتا میں اپنے مورچے پر ہی موجود رہوں گی، خولا نے جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ مطلع صاف ہونے کے بجائے خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ان سے کچھ میل دور ایک کمرے میں کمپیوٹر پر بیٹھا شخص اچانک مڑا اور کہنے لگا، سر، لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ اس کے سامنے سیٹھ علیم اور قاسم کھڑے تھے، جو نہ جانے کیوں ایک لیپ ٹاپ کے لیے اپنی نیندیں حرام کر رہے تھے۔ سیٹھ حلیم اور قاسم اپنے سیکیورٹی انچارج نعمان کی بات سن کر آگے بڑھے اور تفصیل پوچھنے لگے، اور وہ انہیں تفصیل بتانے لگا۔ قاسم، تم نعمان کے ساتھ جاؤ، اور نعمان، تم 4-5 بندے ساتھ لو اور فوراً موقع پر پہنچو۔ اگر راز ہمارا راز ہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، علیم نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہینڈل کر لوں گا، نعمان نے پسٹل بیلٹ میں اڑستے ہوئے کہا اور سائڈ پر رکھی گن اٹھاتے ہوئے تیزی سے کہا، اور قاسم کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ خولا ایک جوس کارنر میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی نظریں سڑک کے پار ایک بنگلے کے گیٹ پر تھیں۔ اچانک گیٹ کھلتا ہوا دکھائی دیا تو خولا چونکی۔ گیٹ سے باہر ایک کار آئی جس کے ڈرائیونگ سیٹ پر قاسم بیٹھا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک آدمی جو کہ حلیے سے کوئی گارڈ لگ رہا تھا وہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک لیپ ٹاپ تھا۔ اس گارڈ نے ایک ہاتھ سے ایک سمت کی طرف اشارہ کیا اور گاڑی اس سمت کی طرف روانہ ہونے لگی۔ اس کار کے پیچھے ایک اور کار نظر آئی جس میں بھی گارڈ سوار تھے، وہ کار بھی قاسم کی کار کے پیچھے چل پڑی۔ تیزی سے اٹھی، بل پہلے ہی پیچ کر چکی تھی، تقریباً بھاگتے ہوئے پارکنگ میں آئی اور بلیک کلر کی سیوک ہونڈا کا دروازہ کھولا اور تیزی سے اسی سمت روانہ ہوئی جس طرف قاسم کی گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسکرین پر ڈیئر نام جگمگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوئی تو خولا نے موبائل کان سے لگایا اور کہنے لگی، کتنا کام باقی ہے؟ قاسم یہاں سے گارڈز کے ساتھ نکلا ہے ابھی، اور لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پاس ورڈ توڑنے میں تھوڑا وقت لگا اور بہت سی فائلز بھی سیکیورٹی کورٹس میں سیو ہیں۔ میں ساری فائلز اپنے لیپ ٹاپ پر ٹرانسفر کر رہا ہوں، کیونکہ سیکیورٹی توڑنے میں وقت لگے گا، مجھے کم سے کم 20 منٹ اور چاہئیں۔ اگر درمیان میں ہی کنیکشن کٹ گیا یا کچھ اور ہوا تو تمام فائلز کرپٹ ہو جائیں گی اور پھر ان کو ریکور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، تقریباً ناممکن سمجھو، کیونکہ چند فائلز ریکور ہو بھی گئیں تمام فائلز ریکور نہیں ہو سکیں گی۔ سیاہ پوش، جس کا نام زرار تھا، تفصیل بتاتے ہوئے بولا، اوہ، یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، وہ زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے لیپ ٹاپ یا موبائل میں GPS کام کر رہا ہے، خولا نے کہا تو نارمل انداز میں، مگر ہلکی سی پریشانی اس کے الفاظ سے نمایاں تھی۔ میں دیکھ لوں گا، ان کو آنے دو، زرار کے لہجے میں بے خوفی انتہا درجے کی پر اعتمادی تھی۔ نہیں، میں نہ مٹ بھیڑ چاہتی ہوں اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ تم کسی کے سامنے آؤ، اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ ڈیٹا ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ قاسم کی تیزی سے یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی اہم بات ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا، خولا نے تیزی سے کہا۔ تم ایسا کرو، باہر مین گیٹ کھول دو اور اپنی جیکٹ اور ہیلمٹ دروازے کے باہر رکھ دو، اور اندر رہ کر اپنا کام کرو، باہر چاہے کچھ بھی ہو تم نے باہر نہیں آنا، خولا نے ایک ثانیے چپ رہنے کے بعد کہا۔ کیا کرنے والی ہو؟ زرار نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ خولا ایسی بلا کا نام ہے کہ جب وہ ایکشن میں آتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اور جب تک پتہ چلتا ہے وہ بازی جیت چکی ہوتی ہے۔ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، جو بھی ہوا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔
تم کام مکمل کرو اور اپنے پلان کے مطابق وہاں سے نکل کر گھر پہنچو۔ خولا نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی اور دوبارہ سے فون پر مصروف ہو گئی۔ اس کی گاڑی کافی فاصلے سے قاسم اور گارڈز کا تعاقب کر رہی تھی۔ حیدر کو پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب زندگی ایک مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مگر کسی سے کیا شکوہ، یہ راہ اس نے خود چنی تھی۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھایا گیا، تہجد پڑھائی گئی، پھر کچھ ایکسرسائزز، پھر اذان ہوئی تو تلاوت، پھر نماز، اس کے بعد پھر چند ایکسرسائزز، اور ان ایکسرسائزز کے لیے مشینوں کا استعمال نہیں بلکہ قدرتی انداز سے اپنایا جا رہا تھا۔ درخت سے الٹا سیدھا لٹکنا، دوڑ، پش اپس اور نہ جانے کیا کیا کروایا گیا۔ اب اسے چھت پر بٹھا کر منہ مشرق کی جانب کیا ہوا تھا، ساتھ ہی ماسٹر بیٹھا تھا جس کا منہ بھی مشرق کی جانب تھا۔ دور آسمان کے کونے سرخی مائل ہو کر سورج کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے۔ ماسٹر نے اسے چوکڑی مار کر بیٹھنے کو کہا اور بس ایک ہی ہدایت کی کہ ابھرتے ہوئے سورج کو اس وقت تک دیکھنا ہے جب تک آنکھیں آسانی سے اسے دیکھ نہ سکیں، اور اب وہ افق پر نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ سورج کا کونا دکھائی دی۔ اس نے اپنی نظریں ابھرتے ہوئے سورج پر مقروض کر دیں۔ آہستہ 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 ایک سرخ گول ٹکیا سامنے آنے لگی اور حیدر اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر کی آواز آئی، ناک سے گہرا سانس لو اور منہ کے راستے خارج کرو۔ آنکھیں سورج پر رکھو اور انتہائی گہرائی سے سوچو۔ تصور کرو کہ سورج کی روشنی تمہاری آنکھوں سے گزر کر تمہارے جسم کے ہر حصے تک پہنچ رہی ہے اور اسے منور کر رہی ہے، ماسٹر نے سورج کو گھورتے ہوئے کہا۔ حیدر نے اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس چیز کا تجربہ اسے پہلے نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے گہرائی سے تصور کیا کہ سورج کی روشنی اس کے جسم میں جذب ہو رہی ہے، ایک سنسنی سی لہر اس کے بدن میں دوڑتی گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ صرف اس کا تصور نہیں بلکہ ابھرتا ہوا سورج اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ سورج کی روشنی تیز ہوئی، ماسٹر اٹھا اور حیدر کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ نیچے کمرے میں پہنچ کر ماسٹر کہنے لگا، سارا کمال دماغ کا ہوتا ہے۔ جب کبھی بے دھیانی میں اچانک ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز کو چھوتا ہے تو ایک سیکنڈ کے کچھ حصے تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ہاتھ کسی گرم شے کو چھو رہا ہے۔ پھر اچانک درد کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جسم کا جو حصہ گرم چیز سے ٹچ ہوتا ہے وہ حصہ فوراً دماغ کو پیغام بھیجتا ہے کہ یہاں کوئی گرم چیز ہے جسے میں چھو گیا ہوں۔ دماغ فوراً ہی جلن کا احساس پیدا کرتا ہے اور اس حصے کو فوراً وہاں سے ہٹنے کا کہتا ہے۔ یہ سب پروسیس انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دماغ پر قابو پا لے وہ ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ڈاکٹر کسی کے جسم کا کوئی حصہ سن کرتا ہے، وہ دراصل پیغام رساں سیلز کا راستہ روک دیتے ہیں کیمیکل سے، جس سے پھر درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ماسٹر اتنا کہہ کر چپ ہوئے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا سورج کی طرف اس طرح کیوں دیکھا گیا ہے، ماسٹر نے کہا تو حیدر ہمتن گوش ہو کر ماسٹر کی طرف دیکھنے لگا۔